إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت، شان، مقام اللہ رب لم یزل کے ذات کے لیے خاص ہے، جو رب کائنات اس کل کائنات کو پیدا کرنے اور اس کے نظام کو سنبھالنے میں تنہا و تنہا، واحد و یکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے. اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی عزت معاب قابل قدر سامعین و سامعات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے مسائل وراثت کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھ کم ادنا طالب علم کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. مسائل وراثت پر چند اہم نکات پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ میں نے آج کے جمعے میں بیان کرنا کیا ہے. اسلام میں مسائل وراثت، قانون وراثت کی اہمیت، یہ ہمارا پہلا شق ہے، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہوگا. دوسرے نمبر پر اسلام سے قبل قوانین وراثت کیا تھے، یعنی دیگر مذاہب میں، عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندو ازم کے اندر مسائل وراثت کیا ہے،
اس کے بعد وراثت کو تقسیم نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، کل قیامت کے دن بھی رب العالمین کے ہاں آخر اس کے کیا نقصانات ہیں۔ وقف اور وصیت کا مختصر سا خاکہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ عورتوں کے وراثت کا مختصر سا جائزہ، زندگی میں مال کو وقف کرنے کے حوالے سے اس کا حکم کیا ہے، یہ چند اہم نکات اس کے علاوہ بھی ہیں جو میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پہلے شق پر آتے ہیں، اسلام میں وراثت کی اہمیت۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات نازل کیے وہ تمام کے تمام احکامات رب لم یزل نے اجمالی طور پر پیش کیے، اختصار کے ساتھ اشارتاً و کنایتاً پیش کیے، لیکن یہ مسئلہ وراثت اس قدر اہمیت کے حامل تھا کہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم کے تیسرے نمبر سورہ نساء کے اندر بڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یعنی یہ اس کی اہمیت کی ایک اہم دلیل ہے کہ رب العالمین نے مسائل وراثت کو بڑے تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس علم کو نصیبا مفروضہ قرار دیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں۔ یعنی یہ وہ حصے ہیں جو رب العالمین نے آپ پر فرض کر دیے، اور رب العالمین نے اس علم کو وصیت من اللہ قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے علم وراثت کو اپنی وصیت قرار دی ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے، اور رب العالمین نے اس علم کے اہمیت کو بیان کرنے کے بعد، حصص کو بیان کرنے کے بعد، ایک دوسرے کے جو ہے تقسیم وراثت کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے اپنے حد قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ رب العالمین کے حدود ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے حدود کی اطاعت پر اپنے نعمتوں والے جنت کی بشارت دی، اور اس حدود سے تجاوز کرنے پر، ان حدود پر عمل نہ کرنے کی وجہ پر رب العالمین نے انتہائی دردناک اور المناک عذاب کی وعید بھی سنائی۔ یعنی گویا کہ یہ اس علم کی اہمیت و فرضیت ہے۔ پھر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس علم وراثت کے بارے میں فرمایا تعلموا الناس وعلموها، فرمایا کہ علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس، اس علم کو خود سیکھو اور اس علم کو لوگوں کو سکھاؤ۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے علوم اسلامیہ میں، دینی علوم میں سب سے پہلے جس علم کو اٹھایا جائے گا یہی علم الفرائض ہوگا، یہی وراثت کے معاملات ہوں گے، یہی وراثت کے مسائل ہوں گے جو سب سے پہلے اٹھا دیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی کائنات، یہ حدیث کے کتاب مستدرک حاکم میں ہے اور یہ حدیث سندن صحیح بھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تقسیم کرنے والا نہیں پائیں گے، دو لوگوں کے درمیان کیا حصص ہیں، کیا ان کی وراثت بنتی ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اس حصص کو تقسیم کر سکے۔ لوگوں کے اندر سب سے پہلے نسیہ منسیہ کو علم کیا جائے گا، وہ علم فرائض ہے، وہ علم فراست ہے۔ جس علم وراثت کو سب سے پہلے اٹھا دیا جائے گا لوگ اسے بھول دیے جائیں گے۔ حضرات، اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، دینی مدارس کے اندر، علوم اسلامیہ کے اندر جہاں لوگ جو طلباء کو، طالب علموں کو جہاں صرف اور نحو کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انہیں اصول حدیث اور اصول تفسیر اور اصول فقہ سکھائے جاتے ہیں، جہاں انہیں حدیث اور فقہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں،
جہاں انہیں دیگر علوم کے اوپر انہیں دسترس حاصل کرنے کے لیے، علوم سکھانے کے لیے معلم و مدرس رکھے جاتے ہیں، وہاں علوم اسلامیہ کے نصاب کے اندر علم الفرائض بھی شامل ہے۔ علم الفرائض کے مختلف کتب، مختلف طالب علموں کو مختلف کلاسوں کے اندر اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ بھی اس کی اہمیت کے لیے ہے کہ علوم اسلامیہ کے مدارس کے اندر علم الفرائض کے کتب بھی ہیں، جس میں فقہ الموارث کے نام سے کتب پڑھائی جاتی ہے، سراجی کے نام سے کتاب پڑھائی جاتی ہیں، اور دیگر بھی مختلف کتب جو ہے اس علم کے حوالے سے دینی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ حضرات، ایک اہم معاملہ میں نے آپ احباب کے گوش گزار کر دیا، آپ کے سامعین کے زیر نظر کر دیا کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام سے قبل وراثت کے قوانین، حضرات اسلام سے پہلے وراثت کو اگر ہم جو ہے حجاز میں دیکھتے ہیں، اہل عرب میں دیکھتے ہیں، تو اہل عرب کے اندر مسائل وراثت پر، علم میراث پر، وراثت کی قاعدے قوانین پر کوئی قاعدہ، کوئی دستور، کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی اسی کی بھینس کی مثال تھی، یعنی کہ وہ جو چاہتا، جو قابض بن جاتا، وہی اس سارے ورثے کا مالک بن جاتا۔ اس کی مثال صحیح مسلم کی وہ روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملا کر 14 مرتبہ وہ روایت آئی ہے، جس میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد اس کی بیوی شکوہ لے کر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس کے بعد علم الفرائض پر سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی۔ حضرات، ان کی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد فوت ہو چکے، ان کے چچا نے پورے وراثت پر، پورے ورثے پہ قبضہ جما لیا ہے، اب میں ان بیٹیوں کی شادی کیسے کر سکتی ہوں، ان بیٹیوں کی پرورش کیسے کر سکتی ہوں؟ حضرات، اس روایت سے یہ کھلا قانون اس دور کا ظاہر ہوا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یعنی کہ جو چاہے وہ مالکیت پر، ورثے پر، ترکے پر قبضہ جما لیتا تھا اور وہ اسی کا ہی ہو جاتا تھا۔ حضرات، یہودیت کے اندر بھی مسائل وراثت پر کوئی قاعدہ، کوئی قانون، دستور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دور میں بھی یہ تھا کہ جس کے ہتھے ملکیت چڑھ جائے وہی اسی کا ہی ہو جاتا۔ مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا، بڑا بیٹا جو ہے اس پورے ورثے کا مالک بن جاتا، نہ اس کی جو ہے چھوڑی ہوئی بیوی کو حصہ ملتا، نہ اس کی بیٹیوں کو حصہ ملتا، نہ خاندان میں کوئی اور حصص کے اندر شریک ہوتا۔ مذہب یہودیت کے اندر وراثت کے اوپر کوئی قاعدہ اور کوئی قانون اور کوئی دستور نہیں۔ سیم اسی طرح مذہب عیسائیت تو ہر چیز کے اندر تاریکی کی شکار ہے۔ مذہب عیسائیت تو ہر معاملے کے اندر تاریکی کی شکار ہے، اور ہمیشہ اندھی تقلید کے اندر وہ یہودیوں کے پیچھے لگے۔ کیوں کہ انہیں نہ شادی کے معاملے کے اندر نہ ان کے پاس کوئی دستور، قاعدہ اور قانون ہے، نہ طلاق کے معاملات پر، بلکہ وہ دنیا کی ایک اندھی تقلید کے اندر لگے ہوئے ہیں، جس سے وہ دنیا میں زیادہ رائج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اسی کے طرف وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ وراثت کے اندر بھی عیسائیت یہودیت کے مقلد ہے۔ حضرات، یہ تھا اسلام سے پہلے قوانین وراثت جو میں نے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔ حضرات، ورثے کو کب تقسیم کیا جائے، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اکثر طور پر، بیشتر طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر کمپرومائز کا دورہ ہے۔ جب تک معاملہ چلتا ہے ہر ایک خاموش تماشائی کی جو ہے صورت اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ ایسے بے شمار گھرانے ملیں گے جن کی اموات کو کئی سال زندگی کے کئی عرصہ بیت چکا ہوگا، لیکن ان کے مسائل وراثت کی اب تک کوئی تقسیم نہیں۔ اس ڈر سے،
اس خوف سے ہر ایک خاموش تماشائی کی جو ہے صورت اختیار دیتا ہے کہ یار باپ کی نشانیاں ہیں، کیسے تقسیم کر لیں، بٹوارے کے نام پر نام دے کر کیوں ہم ایک دوسرے سے الگ ہوں، کیوں جدا ہوں، یہ آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں۔ یار بڑا بھائی سنبھال تو رہا ہے، جو ہے بہنیں اپنے بھائیوں سے رشتے کی ختم ہونے کے خوف سے خاموش تماشائی ہو کر، اور بعد میں وہ بہنیں خود تو چلی گئی لیکن ان بھانجوں کے دل میں اپنے ماموں کے لیے بغض چھوڑ کر چلی گئی، چاچا خود تو چلے گئے لیکن ان بھتیجوں کے دل میں اپنے چاچاؤں اور تایوں کے لیے بغض چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل کے اندر ظاہراً نہیں تو باطناً کروٹتے رہتے ہیں، یار ہمارے ماموں نے ہمیں حصہ نہیں دیا، ہمارے چاچاؤں اور تایوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا۔ حضرات اس لیے قرآن کریم نے اس علم کو اتنی اہمیت کے ساتھ پیش کیا۔ یہ اسلام کی ایک حقانیت ہے، یہ اسلام سب سے اعلیٰ اور بڑا مذہب ہے۔ میں نے اپنے کئی خطبات میں پہلے بھی ذکر کیا، آج بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا کی اور کوئی خوبصورت مذہب نہیں ہے۔ حضرات میں وہ بات تو رہ گیا بتانا، مذہب ہندو کے اندر آج بھی وراثت کا کوئی قاعدہ اور قوانین نہیں، اور اس پر کوئی عمل نہیں، بیوی کا کوئی حصہ نہیں، بہن بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ کا پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر اس پر کوئی عمل درآمد نہیں۔ حضرات یعنی کہ اس لیے اس کی اہمیت وقت جو ہے ورثہ تقسیم نہ کرنے کی دنیاوی یہ نقصانات ہیں۔ حضرات ہمارے دلوں کے اندر بغض، عداوتیں، دشمنیاں، حسد اور دیگر غیبتیں، گلائیں ہمارے دل میں جنم لیتی ہیں وقت پر ترکے کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے۔ وقت پر ترکے کو تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے اخروی بہت بڑا نقصان ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث کے کتاب سنن ابی داؤد کے حوالے سے رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا، عمل کرنے والا زندگی کے 60 سال اللہ کی عبادت کرے اور عند الموت وہ ایک ایسی وصیت کر جائے جس کے اندر اپنے بیٹوں کو وہ حصہ دے جائے، اپنے بیٹیوں کو محروم کر کے چلے جائے۔ رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کے دن رب العالمین کو اس کے 60 سال عبادت کا کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، جس نے اپنے وراثت کے اندر، اپنے ترکے کے اندر اپنے بیٹوں کو تو عطا کیا، اپنے بیٹیوں کو نہیں دیا۔ حضرات یہ ایک اہم مسئلہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ احباب کے گوش گزار کیا۔ زندگی میں اپنے ترکے کو تقسیم کرنے کا کیا حکم ہے؟ حضرات سب سے پہلے ترکہ وراثت کا ہی اسے جاتا ہے جو بعد الموت ہو، موت کے بعد ہو۔ اس علم کی اہمیت ہے ہی تب جب اس کا تعلق بعد الموت ہو۔ ہر انسان کا ترکہ تبھی ہوتا ہے جب اس کو چھوڑ کر چلا جائے، جب وہ خود دنیا میں موجود ہے اور اپنے زندگی کے اندر اپنے حصص کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان عدل کریں، اپنے اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ حضرات جو حصہ آپ اپنے بڑے بیٹے کو دیں گے وہی آپ اپنے بیٹی کو دیں گے۔ نہ بیٹا کم لے سکتے ہیں، بڑے بیٹے کو آپ نے زیادہ دے دیا، چھوٹے بیٹے کو آپ نے کم دے دیا، چھوٹے بیٹے کو لاڈ اور محبت میں آپ نے زیادہ دے دیا، بڑے بیٹے کو آپ نے نہیں دیا۔ ایک بیٹے کو تو آپ نے یہ سمجھ کر نہیں دیا اس کی تو جاب لگی ہوئی ہے، اس کی تو شاپ بھی نہیں ہے، یہ تو جو ہے بے روزگار ہے۔ ایک کو روزگار کے نام پر آپ نے محروم کر دیا، ایک کو بے روزگاری کے نام پر آپ نے بہت کچھ دے دیا، ایک کو آپ نے اپنا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بہت کچھ عطا کر دیا، دوسری کو آپ نے اپنی بیٹی سمجھ کر میں نے چلو اس کی شادی تو کروا دی تھی، اس نام پر آپ نے اپنی بیٹی کو محروم کر دیا۔ حضرات یہ ظلم ہے، یہ جور ہے،
یہ رب العالمین کے ہاں جو ہے پکڑ اور گناہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ اس پہ بھی گواہ حدیث کے کتاب صحیح البخاری، کتب حدیث کے بے شمار کتب، اس منبر پر وہ حدیث کئی دفعہ بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنا بیٹا لے کر آیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کے طور پر دینا چاہتا ہوں، یہ ہبہ کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات نے اس سے پوچھا تھا حل لی ابن اخرى، کیا اس کے علاوہ بھی تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے سوا بھی میرے بچے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا اشہد علی الجور، جاؤ یہ ظلم ہے، میں محمد رسول اللہ کبھی ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ گویا کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر تقسیم کریں گے، اپنی بیوی کو بھی دیں گے، اپنے والد کو بھی دیں گے، اپنے بھائیوں کو بھی دیں گے، اپنے اولاد کو بھی دیں گے، اپنی بیٹیوں کو بھی دیں گے، سب کے جن کے حصے رب العالمین نے مقرر کیے، سب کے حصے رب العالمین نے رکھے، پھر سب کے حصص کو دینا ہوگا۔ اگر نہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے ہاتھ ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا۔ کل قیامت کے دن آپ رب العالمین کے ہاں مجرم ہوں گے کہ آپ نے رب العالمین کے جو ہے بیان کردہ حد کردہ حدود کو آپ توڑ کر آئے۔ اس لیے یہ اولاد اپنے والدین کے لیے تب اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، کچھ اولاد اپنے والدین کے لیے تب جا کر دل میں بغض رکھتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہی آتا ہے کہ میرا والد عدل و انصاف پہ نہیں ہے، میرا والد عدل و انصاف کو قائم نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کو رکھنا ہوگا۔ جاب پر ہے تب بھی، شاپ پر ہے تب بھی، روزگار والا ہے تب بھی، بے روزگار ہے تب بھی، شادی شدہ ہے تب بھی، جو جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تب بھی، الگ رہتا ہے تب بھی، ملک رہتا ہے تب بھی، بیرونی ملک رہتا ہے تب بھی، یعنی کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس اصول کو اپنانا ہے، زندگی میں اپنانا ہے، تو پھر آپ نے اس زندگی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ کوئی اسلام کے اندر کوئی راہ نکالنے کی کوئی کوشش کرے، حضرات ریوکار ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ اہم ترین معاملہ میں نے آپ احباب کے گوش گزار کیا۔ حضرات اولاد کے ہوتے ہوئے اپنے اولاد کو آنکھ نامہ دینے کی شرعی حیثیت، اپنے اولاد کو اپنے جائیداد سے الگ کرنے کے خوبصورت اشتہارات ہم میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا کے اندر، دور حاضر کے اندر ویڈیوز کی صورت میں اپنے ویڈیوز ریکارڈ کیے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے عبداللہ کو کچھ بھی نہیں دینا، میں بحیثیت والد یہ اعلان کر کے جاتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہے، اس کا میرے حصے میرے جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے دور حاضر میں ویڈیو اپلوڈ جو ریکارڈ کرائے جاتے ہیں، پہلے ادوار کے اندر اس کے جو ہے اخبار کے اندر جو ہے خبریں دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا میرے اس بیان کو ریکارڈ میں رکھا جائے تاکہ بر وقت کام آ سکے۔ حضرات اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، اپنے اولاد کو آنکھ نامہ دینا اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑنا ہے، رب کے حدود کو توڑنا ہے۔ جس کا حصہ عرشوں والا خدا مقرر کر دے، آپ کون ہوتے اس کے حصے کو توڑنے والے؟ جس کا حصہ عرش بری والے خدا نے رکھ دیا ہے، جس کا حصہ رب العالمین کی طرف سے آ گیا ہے، حضرات وہ آپ کا نافرمان ہے، اس نافرمانی کی گناہ اس کے گلے میں ہے، لیکن آپ اپنے وراثت سے کبھی اسے آنکھ نامہ نہیں دے سکتے۔ آنکھ نامہ دینا، اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد سے الگ کرنا، گویا کہ رب کے حدود کو پامال کرنا ہے۔ اس لیے یہ آنکھ نامہ حرام ہے۔ اگر آپ میں سے یا کوئی چاہ رہا ہوگا یا یہ عمل کر چکا ہوگا یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس طرح کے قدم اٹھا چکا ہے، حضرات ذی وقار اس کے سامنے شریعت کے اس اصول کو رکھیے گا، اس دستور کو رکھیے گا۔ آپ کو اختیار نہیں، آپ اپنے بچوں کو آنکھ نامہ دے سکتے ہو، اپنے وراثت میں سے الگ کر سکتے ہو۔ بیٹا
ہے بیٹی ہے، ہو سکتا ہے اس بیٹی نے کوئی گناہ کر لیا ہو، آپ کی دل میں ناراضگی اپنی جگہ پر، اس کی نافرمانی اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے موت کے بعد آپ کے اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے جائیداد کا، آپ کے ترکے کا حصہ دار ہے، جو حصہ میرے رب نے اس کے مقدر میں رکھا ہے، جو میرے رب نے اس کے حصے میں رکھا ہے وہ اسے مل کر رہنا ہوگا۔ اس عاق نامہ حرام ہے، شرعی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حضرات، یہ ایک اہم مسئلہ بھی آپ احباب کے سامنے حل ہو گیا۔ وقف کی شرعی حیثیت، اولاد کی حیثیت ہونے میں، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کے کٹمب خاندان موجود ہے، آپ کے ورثاء موجود ہیں، آپ کے پیچھے لوگ موجود ہیں، آپ کے پیچھے جو ہے خاندان کے افراد موجود ہیں، ان کی ہوتے ہوئے آپ اپنے ملکیت کو کتنے مقدار کے اندر وقف کر سکتے ہیں اور اس کی وصیت کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ حضرات، جہاں وقف کی اور وصیت کی بات ہے، اس کے اوپر بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عند الموت اپنے ایک صحابی کے پاس عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب وہ صحابی اپنی زندگی اور موت کے کشمکش میں لڑ رہا ہوتا ہے، یہ حدیث کے کتاب صحیح البخاری کے اندر ہے، یہ حدیث کے کتاب صحیح مسلم کے اندر ہے، کتب حدیث میں حدیث اور بھی کئی مرتبہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس عیادت کرنے گئے، اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پوری ملکیت کو اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کے 2/3 حصے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو نصف کا حصہ جو ہے 1/2 یعنی 1.2 میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ رسول معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیری اولاد فقیرانہ زندگی گزارے؟ کیا یہ اس بات کو تو پسند کرتا ہے کہ تیرے بعد تیرے اولاد محتاجگی والی زندگی گزارے، کسی کے سامنے ہاتھ کھڑا کرنے والا ہو جائے؟ پیارے پیغمبر نے اس انداز میں صحابی سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کسی کے سامنے بھکاری بن جائے؟ حضرات، پیارے پیغمبر نے فرمایا، وَالثُّلُثُ، صرف آپ 1/3 کا حصہ جو ہے اعلان کر سکتے ہیں۔ 1/3 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، 100 میں سے 33 یعنی کہ 33/33 آپ اللہ کی راہ میں دینا وقف کرنا چاہ سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، وَالثُّلُثُ کثیر، یہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ثلث بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ائمہ وراثت نے، ائمہ میراث نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کے اندر وقف اور وصیت کے اندر ثلث سے زیادہ کرے گا، ثلث تک کا حصہ نکال کر باقی پر عمل نہیں کیا جائے گا، باقی کو رہنے دیا جائے گا، باقی کو اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ وَالثُّلُثُ کثیر، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس ثلث کا 1/3 کا جو ہے حصہ کا اعلان کرنا بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک اہم ترین مسئلہ وصیت کے حوالے سے اور جو ہے وقف کے حوالے سے تھا۔ وراثت کب تقسیم کی جائے؟ موت کے بعد وراثت کی تقسیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کی طریقہ کار بھی اسلام کے اندر ہے۔ سب سے پہلے مرنے والے کے تجہیز و تکفین کا مکمل خرچہ نکالا جائے گا، یعنی کہ جو بھی بندہ فوت ہوا اس بندے کے تجہیز و تکفین پر کیا اخراجات لگے اس کے وراثت سے ہی نکالے جائیں گے، اس کے ترکے سے ہی نکالے جائیں گے، اس کے میراث سے ہی نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد اس کے ذمہ کوئی قرضہ ہے، اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے وفات کے موقع پر تب تک نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے
جب تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ پوچھا کرتے تھے حل علی دین، کیا اس بندے کے ذمہ کوئی قرض ہے؟ اگر جواب مجمع سے آتا کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا کہ نبی کائنات نے پوچھا تھا حل علی دین، کیا اس بندے کے ذمہ کوئی قرضہ ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کے ذمہ قرضہ ہے۔ صحابہ نے جب اس کے قرضے کا تذکرہ کیا تو نبی کائنات نے فرمایا کون ہے جو اس کا قرضہ ادا کرے گا؟ کون ہے جو اس کا قرض ادا کرے گا؟ سب خاموش تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دیا، فرمایا پھر میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول رحمت صلی اللہ وبارک وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قرضے کا ذمہ دار ہے۔ جو بھی اس کا قرضہ لینا چاہتا ہے اب اس کے بدلے میں وہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرضے کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کی نماز جنازہ کو پڑھایا۔ حضرات سب سے پہلے تہجید و تکفین، اس کے بعد اس کے قرضے کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کی ادائیگی۔ اس سے پہلے بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر یہ بات میں کہہ بھی چکا ہوں، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئی تو دہرا دیتا ہوں، وصیت صرف ثلث کے اندر ہی تقسیم ہوتا جو ہے ادا کی جائے گی، ثلث سے زیادہ ہوگی اس میراث اس کے وصیت کو آگے جو ہے نہیں دیا جائے گا، اس کے وصیت کو فاسد کے جو ہے فسد کیا جائے گا، فسد کیا جائے گا، اسے نہیں مانا جائے گا۔ اس کی وصیت پر صرف ثلث تک عمل کر کے باقی میراث کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اب جہاں پر جو ورثاء موجود ہیں ان ورثاء کی تعداد کو دیکھا جائے گا، اور اس کے میراث کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے حوالے سے یہ بات کر دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں، ہم میں سے اور ہمارے اس معاشرہ اور سماج کے اندر مرد کے چھوڑے ہوئے کو تو میراث سمجھا جاتا ہے، خاتون کی متروکہ مال کو وراثت نہیں سمجھا جاتا، اسے میراث کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کے شادی کے وقت جو جہیز دیا گیا، اس جہیز کو اکثر والدین بیٹی کی موت کے بعد فوراً لے لیتے، فوراً اسے اٹھواتے ہیں۔ جو زیورات تھے اس زیورات کو اٹھوا لیا، جو ہے اس کے جو سامان تھے، جو فرنیچر وغیرہ ہے یا اور بہت کچھ قیمتی یا غیر قیمتی سامان ہے، اکثر طور پر والدین اٹھوا دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں یا پھر اس کے شوہر یا اس کے سسرال والے خاموش تماشائی بن کر اٹھوانے دے دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم نے شوہر کے لیے بیوی کی متروکہ حصے میں مال میں سے کیا حصہ نہیں رکھا؟ کیا قرآن کریم نے اس کے متروکہ مال میں سے جو اسے گفٹ ملے، جو اسے ہدیے ملے، جو اسے جہیز ملے، جو اسے سونا چاندی پر جب چڑھایا گیا دیا گیا، جو اس کی جو ہے حق مہر کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ اس کی وراثت میں موجود رہے گا اور وراثت کے اندر تقسیم ہوگا؟ نہ اسے یہ کہہ کر لے لیا جائے گا چلو یہ تو فوت ہو گئی، اس کی دوسری بہن ہے ہم اس کی شادی میں دے دیں گے، یا فلاں کوئی غریب بیٹی ہے ہم اسے دے دیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ سب کچھ قرآن کریم کے حکم کی عدولی ہے، یہ سب کچھ قرآن کریم کے جو مسائل جو وراثت کے حوالے سے قاعدے اور قوانین بیان کیے گئے اس کی معدولی ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے نصف ہے اگر اولاد نہیں، وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن کا قاعدہ اور قانون ہے، اولاد کی موجودگی میں اس بیوی کی متروکہ میں سے آپ کے لیے چوتھائی حصہ جو ہے رکھا گیا، اور جو ہے آپ کے لیے حصہ جو ہے نصف کی صورت میں رکھا گیا۔
اس لیے تمام اشیاء وراثت کے اندر شامل ہیں۔ وراثت کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جسے ہمارے معاشرے کے اندر نہیں سمجھا جاتا وہ پینشن کی صورت میں ہوتا ہے۔ جو بعد میں پینشن کی صورت میں ملتا ہے اسے بھی وراثت نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، جتنے بھی چیزیں بعد الموت ہوں گی وہ جس کے حصے ہیں ان سب کے اندر جو ہے تقسیم کیے جائیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ شرعی اہم ترین معاملات جو انتہائی مختصر طریقے سے تھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر حمل والے بچوں کی وراثت کا تصور نہیں ہے۔ جو عورت خواتین حاملہ ہیں، اب ان بچوں نے جنم لینا ہے، ان حمل والے اور خواتین کے اس حمل کے لیے حصے نہیں رکھے جاتے۔ چھوٹے بچوں کو ہمارے معاشرے کے اندر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مخنث اور ہجڑے، ان کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی وراثت نہیں رکھا جاتا۔ لیکن آئیے علم الفرائض کی کتاب کو پڑھیے۔ جو ہجڑا جس کے اوپر اگر مرد کے اوصاف غالب ہوں گے، یعنی اس کے مونچھوں کے بال نکل رہے، اس کی داڑھی کے بال نکل رہے، اس کا سینہ خواتین کی طرح پھولا نہیں، تو یہ اس کو مرد کے حصے میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے اوپر خاتون والے آثار ظاہر ہیں اور خاتون کے اوصاف اس کے اوپر غالب ہیں تو اس ہجڑے مخنثہ کو جو ہے عورت کے ورثے کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا دستور اور قاعدہ اور قانون ہے۔ ولد الزنا بھی باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے وراثت کا حقدار ہے۔ اہم ترین مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرات، جو ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہو چکے ہیں، جس کو ہمارے ممبر و محراب پہ بیان بھی نہیں کیا جاتا، اسی کمی کو محسوس کرتے ہوئے اس خوبصورت عنوان کا جو ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ولد الزنا باپ کی طرف سے نہیں تو ماں کی طرف سے وراثت کا حصے دار ہے۔ ہمارے ملک پاکستان 1961 کے اندر مارشلہ دور کے اندر پوتے کی وراثت کے نام سے ایک آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ ذرا اس کی شرعی حیثیت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وقت کا اہم ترین مسئلہ ہے، یتیم کے نام سے، بیچارگی کے نام سے، معصومیت کے نام سے اس مسئلے کو ہمارے ملک پاکستان کے آرڈیننس کا حصہ 1961 میں بنایا گیا۔ حضرات ذی وقار، جبکہ اولاد کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں، میرے دادا اور میرے والد کے موت کے درمیان صرف 2-3 گھنٹے کا فرق ہے۔ رات کے 4 بجے میرے والد کی وفات ہے، صبح کو 7 بجے میرے دادا کی وفات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے چاچا اور تایاؤں نے یہ ہم سے کہا شرعی لحاظ سے آپ کا حصہ نہیں بنتا۔ میرا بڑا بھائی بھی آج موجود ہے، ہمیں حصہ نہیں دیا گیا اور آج تک ہم نے اس کا تقاضا نہیں کیا۔ بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں، بیچارگی کا نام دیا جائے اپنی جگہ پر، معصومیت کا نام دیا جائے اپنی جگہ پر، سب کچھ اپنی جگہ پر۔ یہاں پر یہ بات ان والدین کو کروں گا جن کے بیٹے جن کی موجودگی میں فوت ہو چکے، دادا زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا تو پوتا وارث نہیں بنے گا۔ دادا فوت ہو گیا کے ہونے سے کے بعد وہ بیٹا زندہ تھا، اب تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اب بٹوارا کیا جا رہا ہے، اب اس بیٹے کا حصہ رکھا جائے گا جو دادے کے بعد فوت ہوا ہے، جو دادے کے انتقال کے بعد جس کی وفات ہوئی ہے، اب اس کا حصہ رکھا جائے گا اور اس کے حصے کو اس کے بیٹوں میں پھر تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کی وراثت الگ ہوگی، اس کی وراثت کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ وقت پر جب ہمارے ہاں علم الفرائض پر، مسائل وراثت پر عمل نہیں کیا جاتا، اس طرح کے معاملات ہمارے اس معاشرے میں جنم لیتے ہیں جو بغض کے، عناد کے، فساد کے، جھگڑے کے، گروں غیبتوں کے، رشتہ داریوں کے توڑنے کے، ایک دوسرے کے علیحدگی کے باعث بنتے ہیں۔ اسلام
خوبصورت مذہب تھا جس نے پورا دستور دے کر، پورا قاعدہ اور قانون دے کر یہ کہا تھا تلک حدود اللہ، یہ رب کے حدود ہے۔ من یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ رب کی نعمتوں والی جنت میں داخل ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، رب کے ان حدود پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی بہت بڑی کامیابی اس کے حصہ میں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملات کی مخالفت کی، فَيَتَعَدَّ حُدُودًا، اور اس کے حدود کو پامال کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، ایسے بدبخت انسان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخری مسئلہ بیان کر دوں جو انتہائی اہم ہمارے اس موجودہ دور کا ایک اہم حصہ ہے۔ تین بیٹے الگ ہیں، تین بیٹے الگ ہیں، ان کی کاروبار الگ ہے، ان کی بچے الگ ہیں، ان کی بیوی الگ ہے، دو بچے باپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اب بعد الوفات، باپ کے وفات کے بعد ان کے درمیان کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ اہم ترین معاملہ ہے ہمارے دور کے اندر۔ دو بیٹے باپ کے ساتھ ہیں، تین بیٹوں کا سب کچھ الگ ہے۔ اب میرے محترم ساتھیوں، باپ کے ساتھ رہ کر انہوں نے باپ کے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ سب کچھ اپنی جگہ پر لیا ہوگا، لیکن بعد الوفات یہ باپ کے حصے کے اندر ایسے ہی شریک تھے جیسے ساتھ ہونے والے بھی شریک تھے، الگ رہنے والے بھی شریک ہوں گے۔ ان کے وراثت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ بیٹیوں کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ ہے، اور جو ہے کچھ اصحاب الفروض ہیں جو 12 حصے ہیں، کچھ اصحاب الفروض سے نکل جاتے ہیں تو اسبا بن جاتے ہیں، اسبا ہونے کے لحاظ سے ان کے حصص ہے۔ اسلام نے ہر ایک کے حصے کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے اس کا قاعدہ اور قانون رکھا۔ ایک اہم ترین مسئلہ اور بھی رہ گیا جسے میں بتانا ضروری سمجھوں گا، وہ یہ ہے، ہوتا یہ ہے ابو یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے، اب پتہ کیا کرتا ہے بیٹا، کیا کرتا ہے، اس کو اپنے پاس رہنے دیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی مالیت لگاتا ہے۔ حضرات اس کی ویلیو کو اگر وہ اپنے ہی پیسوں میں لگاتا ہے، اپنے ہی من مستی کے پیسے دیتا ہے، بہنوں کو جہاں حصہ آنا تھا 1 لاکھ روپے، وہاں 5,000 کا جوڑا دے کر بہن سے کو راضی کروا دیا اور اس کے حصے اپنے نام پہ کروا دیے۔ حضرات ذی وقار، یہ ظلم اور جور۔ یہ مکان ہوگا، بروکر آئیں گے، مارکیٹ کے حساب سے اس کے پیسے لگیں گے، جو کچھ باپ نے چھوڑا سب کچھ کو مارکیٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب پوری مارکیٹ کو لگا کر اس کے پورے وراثت کے 2.5 کروڑ بنے۔ اس 2.5 کروڑ کے اندر بیٹوں کو دگنا ملے گا بیٹیوں کے مقابلے میں، 1 روپیہ بیٹی کو ملے گا، بیٹے کو ملے گا تو 8 آنے جو ہے وہ بیٹی کو ملیں گے، اور اسی کے اندر اس کی بیوی بھی جو ہے وراثت کا حصے دار ہے۔ اگر میت کی اولاد نہیں تو بیوی کے لیے ربع ہے، اگر میت کی اولاد ہے تو بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے۔ اس ماں کے لیے اس حصے کو ضرور رکھا جائے گا، جہاں اولاد حصے دار ہے وہاں اس کی شریک حیات بھی اس کی زندگی کی حقدار ہے۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا، طلاق رجعی کے اندر بھی خاتون وراثت کا حصے دار ہے، طلاق رجعی کے اندر بھی خاتون وراثت کا حصہ دار ہے۔ جب تک عدت کے اندر سے اس کا شوہر فوت ہو گیا تو خاتون اپنا حصہ لے کر رہے گی۔ یہ مسائل وراثت پر بڑے اہم ترین مسائل تھے جو میں نے اپنے کم علمی کے باوجود بھی آپ احباب کے سامنے پیش کیے۔ یہ نصف علم ہے، یہ اہم ترین علم ہے، اور یہ اس کی بیان کرنا وضاحت کے ساتھ انتہائی اہم تھا۔ میرے وسعت میں جتنی باتیں تھیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی، جو رہ گیا ہے اللہ سے ہم سے درگزر فرما، اور اس علم کے اندر ہم سب کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے سیکھیے، اس پر عمل کر دیجئے، اس کو اپنے معاشرے کے اندر رائج کیجئے، حصص وراثت کو اس انداز سے تقسیم کیجئے جس انداز سے اس کی وراثت کو اسلام نے دیا ہے۔ خوبصورت اسلام ہے جس نے وراثت کے قاعدے اور قوانین کو دیا ہے۔
میرے محترم ساتھیوں، دو اہم اعلانات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے ہماری یہ سالانہ کانفرنس مسجد ہادہ میں، جس میں شیخ حماد لکھوی حفظہ اللہ جو بہت بڑے خطیب ہیں جماعت کے، پیغام ٹی وی پر ان کے اکثر طور پر آپ جو ہے خطابات سنتے رہتے، بڑے علمی شخصیت ہے۔ اس کے ساتھ محترم مولانا منظور احمد گجرانوالا سے قاری القرآن محمد ابراہیم جوناگھڑی کے انشاءاللہ تعالی بیانات ہوں گے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ آپ کے مسجد کی، آپ کے جماعت کی ایک شاندار کانفرنس ہے۔ اس کے تعاون کے حوالے سے آپ تمام احباب کو دعوت سخن ہے کہ آپ اپنے مالی لحاظ سے ضرور اس کے اندر حصہ ڈالیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا مادر علمی، جہاں سے میں نے علم سیکھا اور اللہ رب العالمین نے اس منصب پہ ہمیں کھڑا کیا، وہ ہے 1982 میں میرپور خاص کی سرزمین پہ قائم ہونے والا جامعہ بحر العلوم السلفیہ میرپور خاص، جو کہ سرزمین سندھ کا عظیم الشان دینی درسگاہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کئی علماء، کئی حفاظ اس مدرسے سے نکل کر جو ہے آج اس علم کے اور نبوی میراث کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اسی کانفرنس اس کے میں اندر تقریب بخاری 13 مارچ بروز ہفتہ کو ہے، اور اس سال بھی اس جامعہ سے 7 علماء کرام اور 10 حفاظ کرام کی دستار بندی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ایک تعاون لینے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بعد الصلاۃ تمام احباب کو خصوصی طور پر التماس ہے کہ اس جامعہ کے لیے بھی آپ خصوصی اپنے تعاون جمع کیجیے گا۔ وراثت کے حوالے سے ایک بات رہ گئی، اجازت ہو تو 2 منٹ میں بیان کر ہی دوں۔ وہ یہ ہے کہ وارث بن کون نہیں سکتے۔ سب سے پہلے مرتد کافر وارث نہیں بن سکتا۔ کوئی اگر انسان مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، وہ آپ کا میراث کا وارث نہیں بن سکتا۔ قاتل مقتول کا کبھی وارث نہیں بن سکتا، قاتل مقتول کا کبھی وارث نہیں بن سکتا، غلام کبھی آزاد کا وارث نہیں بن سکتا، اور امتی نبی کا وارث نہیں بن سکتا، امتی نبی کا وارث نہیں بن سکتا۔ نبی جو بھی میراث چھوڑ کر جائیں گے وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے، کسی فرد واحد کے لیے وہ کبھی استعمال نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔